معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے، نبض حکیموں کے ہاتھوں میں رک جاتی ہیں، جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تب پہلا فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور آ کے مرنے والے سے کہتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، بتا تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ آج تیری وہ فصیح زبان کہاں ہے جس کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، کبھی باپ کو ڈانٹتا ہے، کبھی ماں سے لڑتا ہے، کبھی ہمسائے سے تیری نہیں بنتی، کبھی بہن بھائیوں کے سامنے اپنی جو زبان چلاتا ہے، آج وہ زبان چپ کیوں ہے؟ اور وہ کہاں گئے تیرے گھر والے؟ وہ جو تجھ سے محبت کے دعوے کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ سب کدھر گئے؟ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے مخاطب ہوں، بول وہ سب کدھر گئے؟ آج کیوں تنہا کر گئے وہ تمہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ آخری ہچکی کے ساتھ ہی جسم اور روح کا ناطا کٹ جاتا ہے۔ وہ جو آخری ہچکی ہوتی ہے جس کے ساتھ سانسوں کا ناطا کٹ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نزا کی آخری ہچکی، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، او نزا کی آخری ہچکی ہے، اسے غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ ہائے، نزا کی آخری ہچکی ہے، اس کو غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ پھر اس کے بعد اس بندے کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تب دوسرا فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے بندے، وہ مال کہاں ہے جو تو ساری زندگی جمع کرتا رہا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ سب مال و دولت جو تم نے دنیا کے لیے جمع کیا تھا، وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آیا؟ اور پھر جب جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر پر جانے لگا ہے کہ جس سے پہلے اتنا لمبا سفر تو نے کبھی نہ کیا ہوگا۔ آج تو ایک ایسی قوم سے ملے گا کہ جس سے تو کبھی نہیں ملا ہوگا۔ آج تو ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسی تنگ جگہ پر نہیں گیا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیرے لیے خوش بختی ہوگی، اور اللہ تو اسے ناراض ہوا تو یہ تیرے لیے بڑی بدبختی ہے۔ پھر جب اس بندے کو لحد میں اتارا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو چوتھا فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، آج سے پہلے تو زمین پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ آج سے پہلے تو اس پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو زمین پر گناہ کرتا تھا، اب تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ اور پھر جب قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے بعد عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار چلے جاتے ہیں، تب پانچواں فرشتہ آتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، دیکھ آج تیرے سارے رشتہ دار، دوست، احباب تجھے مٹی میں دفنا کے چلے گئے، تیرے پاس کوئی نہیں رکا، اور اگر کوئی رکتا بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نے جو مال جمع کیا تھا آج وہ غیر استعمال کریں گے یا وہ استعمال کریں گے جو آج تجھ پہ مٹی ڈال کے گئے ہیں، تجھ کو دفنا کے گئے ہیں۔ آج تم یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف بھیجے جاؤ گے اور یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے بخشش فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔